ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کستوری میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی جیسے ٹشو وغیرہ ہے، اور اگر اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو اپنے ایسے حصوں کو کہ جہاں اسمیل آتی ہے وہاں خوشبو لگانی چاہیے۔ اس نے پھر پوچھا کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی خوشبو لگے کپڑے سے۔ اس نے دوبارہ پوچھا کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو۔ یعنی میں اس سے زیادہ کیا ایکسپلین کروں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی وہ بار بار سوال کر رہی تھی تو میں نے اسے پھر بتایا کہ جن جگہوں پر خون لگتا ہے ان کے اوپر خوشبو والا کپڑا پھیرو، ٹھیک ہے؟ یعنی نہانے کے بعد بھی مزید صفائی کا اور خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ خود سوچیے کہ جس جگہ پر مسلسل خون لگا رہا ہو وہ جگہ کیسے صاف ہو سکتی ہے، اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں تک بعض اوقات بو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور پیریڈز کے دوران بھی، یعنی جب آپ پیڈ چینج کریں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، اور اگر ڈیوڈرنٹ کا استعمال اس وقت کر لیں اور وہ ڈیوڈرنٹ الگ رکھیں، اسے باقی جسم پر نہیں لگائیں۔ بازو کا تو جو رول آن ہوتا ہے وہ گندی جگہ پر اگر پھیرا جائے یا ایسی اسمیل والی جگہ پر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رول آن گندگی کو اندر ہی رول کر دیتا ہے، اور پھر اس سے مزید صفائی نہیں ہوتی۔ حالت عدت میں جبکہ عام طور پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، اس میں بھی غسل کے بعد خوشبو لگانے کی رخصت دی گئی ہے۔ حضرت ام عطیہ کہتے ہیں ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست اذفار خوشبو استعمال کرنے کی رخصت دی گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے۔ کیا یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی صفائی دھلائی کے بعد اس پر خوشبو بھی لگانی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے؟ عمل کریں گے اس پر؟ اگر سب اس پر عمل کرنے لگے تو آپ یقین کریں کہ گھروں کی اور اداروں کی فضائیں بہت صاف ستھری ہو جائیں۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے اور آپ ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ ایک ہی بار کیوں نہیں غسل کرتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عمل زیادہ صاف اور بہتر اور پاکیزہ ہے۔ پھر یہ کہ جس جگہ غسل کیا جائے وہ جگہ صاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرنے لگے، یعنی جس پانی سے نہانا ہو وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا وہ آدمی کیسے غسل کرے؟ فرمایا اس میں سے پانی علیحدہ لے لے اور غسل کرے، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی سے نہیں بلکہ الگ نکال کے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پہ ہاتھ رگڑا یعنی مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ آخری چیز کیا تھی؟ پاؤں دھونا، کیونکہ ساری اوپر کی میل کچیل پاؤں پہ آ کے جمع ہو جاتی تو پھر اس کو آخر میں صاف کر لینا چاہیے۔ حیض اور نفاس والی عورت، حیض اور نفاس والی عورت کو بھی ان ایام میں اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوران حیض یا نفاس غسل کیا جا سکتا ہے، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہانا نہیں چاہیے، نہا سکتے ہیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ کر تلبیہ کہنے کا حکم دے، یعنی ابھی بچہ پیدا ہی ہوا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے غسل کر لیا۔ ہمارے یہاں لوگ 40 ڈیز تک نہیں نہاتے، تو یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے، بعض اوقات انفیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں تو اب واٹر برتھ ہوتی، پانی کے ذریعے، اور پھر برتھ کے فوراً بعد پانی کے ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے۔